بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک سے ہوں گے۔ تو میں محمد جنید اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو آئیے ہم آپ کو پاک آرمی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ پاکستان آرمی کا ایک ادارہ ہے ISI۔ یہ پاکستان کی آن شان ہے۔ پاکستان کا ہر فرد اس ادارے پر فخر کرتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت چوکس رہنے والا ادارہ ہے۔ ملک میں جہاں کہیں بھی کچھ بھی کفار کی سازش ہو جو ملک میں نقصان پہنچاتی ہو، اس کو یہ ادارہ جو ISI ہے، یہ اس کو فوری کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ یہ ادارہ پاکستان کی حفاظت میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتتا، اور یہ ادارہ پاکستان کی حفاظت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ISI کفار کے ملکوں میں بھی کام کرتا ہے، جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، جو پاکستان کے خلاف انہوں نے جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا آرمی کا جو یہ ادارہ ہے ISI، اور اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ایجنسی، جو پاکستان کی ہے اسپیشل ایجنسی ہے اور دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اس ادارے پر فخر ہے کہ جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے اپنی جانیں بھی دیتے ہیں۔ کوئی ایسے مشن ہوتے ہیں کہ وہاں کفار گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ جو ISI کے جو ہمارے جوان ہیں، یہ کسی بھی حالت میں موجود وہاں ہوتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں الحمدللہ یہ موجود ہیں۔ تو یہ ملک کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ جو گالیاں دیتے ہیں فوج کو، جو برا بھلا کہتے ہیں فوج کو، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ انہی کی وجہ سے آپ اس ملک میں آزاد پھرتے ہو، انہی کی وجہ سے آپ اس ملک میں کہیں بھی جا سکتے ہو، کہیں بھی آ سکتے ہو، جو مرضی ٹائم ہو آپ کو آزادانہ طریقے سے پھر سکتے ہیں۔ تو انہی کی بدولت آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں، نہیں تو آج شام، عراق، لیبیا، فلسطین اور جتنے بھی جیسے کشمیر ہے، کشمیر میں انڈیا قابض ہے، تو فلسطین میں اسرائیل ہے، اسی طرح اور بھی مسلمان ممالک ہیں جہاں ان کے حالات دیکھ لو کیا ہو گئے ہیں۔ صرف آج ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو انہی کی وجہ سے گزار رہے ہیں۔ مجھے ان پر فخر ہے۔ میں پاک آرمی سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو میں آپ بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی اتنا بچڑ کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، خدا را کچھ بھی نہیں۔ میں ایک سول ہوں، میں آرمی کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن میرے کچھ دوست ہیں جو ماشاءاللہ آرمی میں ہیں، اور میں نے بھی کچھ تھوڑا سا عرصہ آرمی کے ساتھ گزارا ہے۔ خدمت خلق کے حوالے سے ان کے ساتھ کام کیا ہے، خدمت خلق کی خاطر، تو میں نے بہت ان کو اچھا پایا۔ یہ آپ بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو بھوکا نہیں رکھتے۔ ان کا بہت کردار ہے ہمارے ملک کے لیے۔ جب سے پاکستان بنا ہے یہ جانیں اس ملک پر دیتے آئے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہادت پانا بہت بڑا رتبہ ہے۔ جو یہ ہمارے جوان روزانہ بارڈر پہ کھڑے ہماری رکھوالی کرتے ہیں، ہماری چوکیداری کرتے ہیں، تو وہاں جب جھڑپیں ہوتی ہیں، انڈیا سیز فائر کرتا ہے، تو ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں۔
کوئی دہشت گرد آتا ہے اپنے آپ کو اڑاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، جیسے خیبر وہ جو بجوڑ کا علاقہ، جو علاقہ غیر جس کو کہتے ہیں، وہاں دہشت گرد آتے ہیں، افغانستان کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھیجنے والا انڈیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کرتے ہیں، مائنز لگاتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ہمارے بھائی شہید ہو جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ یہ خود وہاں اپنے جسم کو لہو نہال کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان کو بچائے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر انہیں داخل نہیں ہونے دیتے۔ مجھے فخر ہے اپنی پاک آرمی پہ، بہت ہی فخر ہے کہ اس جیسا ادارہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو دشمن کی چوکیوں کو اپنے نشانے پہ ہر وقت رکھتے ہیں۔ اگر دشمن وار کرتا ہے، وہ ایک وار کرتا ہے تو یہ جوان اس کا 10 گنا زیادہ بھاری اس کو جواب دیتے ہیں اور ان کا 10 گنا زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ ہمارا ایک فوجی شہید ہوتا ہے تو ان کے 10 مرتے ہیں، ان کے 10 جہنم وصل ہوتے ہیں۔ تو میں کیوں نہ فخر کروں ان مجاہدوں پر، ان فوجیوں پر، پاک آرمی کے جوانوں پر، جو اس ملک کی خاطر، اس سب سے لالی پرچم کی خاطر اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم سمجھتے، چاہے وہ لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، جتنے بھی لیتے ہیں، لیکن ان کا جو بارڈر پہ کھڑا ہونا، موت کے آگے کھڑا ہونا، یہی کافی ہے۔ ہم تو ان کے اوپر اور بھی پیسے مار دیں۔ آپ میں سے ہے کوئی جو بارڈر پہ جا کے کھڑا ہو جائے، کفار کی، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی گولیوں کا سامنا کر سکے؟ کسی میں دم نہیں ہے۔ تو میں اپنے دوستوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پاک آرمی کو برا بھلا مت کہو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ پاکستان کی پہچان ہے، اور یہ پاکستان کو محفوظ اگر ہے پاکستان کسی کی وجہ سے تو وہ یہی لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے۔ یہ کسی نے پوسٹ کی تھی تو میں نے وہاں سے وہ تصویر لی، تو اوپر لکھا ہوا تھا، جب بھی یہ گاڑی دیکھو دعا دیا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا آج تمہارے کل پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو واقعی یہی بات ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ گرمی ہو، سردی ہو، جو بھی ہو، انہوں نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ ہم تو اے سی والے کمروں میں بیٹھتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اور یہ بیچارے سپاہی جو پاکستان کے مشکل وقت ہوتا ہے، جب بھی زلزلہ ہو، سیلاب ہو، بارشیں ہوں، کوئی بھی فلاحی کام ہو، پاکستان میں سب سے پہلے فوج پہنچتی ہے۔ تو میں کیوں نہ سلوٹ کروں ان بھائیوں کو آتے جاتے، کیونکہ یہ میرے ملک کی جان ہے، آن ہے، شان ہے۔ میں فخر کرتا ہوں اپنی پاک آرمی پہ۔ جو ان کے بارے میں غلط کہتے ہیں تو میں ان کو دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ بھائیو ایسا نہ کیا کرو، انہی کی وجہ سے آج آپ اس مقام پہ ہو کہ آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہو۔ اور ہماری ایئر فورس کے جوان، ان کے کیا کہنے، ہوا میں ہر وقت دشمن کے کسی بھی وار کو جو ہم پہ مسلط کرتے ہیں، وہ پاکستان ایئر فورس کی اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس فضا میں ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ دشمن کہتا ہے کہ آج ہم نے حملہ کیا تو الحمدللہ پاکستان آرمی نے ان کو گرا کے پھر چائے بھی پلائی، یہ دیکھو یہ پاکستان آرمی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ویسے جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو پکڑ بھی لیتے ہیں اور بعد میں چائے بھی پلا کے بھیج بھی دیتے ہیں۔ تو انڈیا کو شرم آنی چاہیے، وہ ہر ملک کو پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے اور ان کو پاکستان کے بارے میں بھڑکاتا ہے۔ تو یہ ایک گھٹیا
نسل ہے ان کی، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو انڈیا والے ہیں ہندو RSS کے گنڈے اور یہ مودی سرکار ہے گھٹیا، اس پہ کسی کو کوئی یقین نہیں ہے۔ تو 6 ستمبر کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی اور بہت سارے نام، کرنل شیر خان سرور اور بھی ہمارے جو جوان تھے شہید ہوئے، اپنا ملک کی دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور ہمیں محفوظ رکھا۔ تو میں آپ بھائیوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ان کو برا بھلا مت کہو، یہ ہمارے ملک کی شان، آن اور جان ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے ان پر۔ یہ دیکھو، یہ تابوتوں میں لیٹے یہ جوان